کا سودا، سر وہ کیا جس میں نہ ہو حب علی کا سودا، وہ بھی کیا دل ہے کہ جس میں غم شبیر نہ ہو، آنکھ کیا جس میں نہ ہو اشک عزائے مظلوم، ہاتھ کیا جس سے کبھی ماتم شبیر نہ ہو۔ گزارش گزار ہوں عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت علی جناب شبر علی صاحب مشہدی نوگامی سے کہ تشریف لائیں، فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری حیدری حیدری، آواز بلند کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوص فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدی، ابی الزہراء و ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم کربلا و سیران کربلا علیہ السلام، تمام ماتم داران سید الشہداء، آج کی یہ مجلس جو یہاں کی تاریخی مجلس ہے، جو اس جلوس کے حوالے سے منعقد کی جاتی ہے، آپ تمام حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ مولا امام مظلوم کربلا کا کرم ہے کہ جو محبت حسین کھینچ کے آپ کو یہاں لے آئی ہے۔ ہر کسی کی محبت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجمع کو بنا بلائے جمع کر لے۔ یہ محبت حسین ہے کہ ہمارے یہاں صرف اعلان کیا جاتا ہے کہ مجلس ہے، عزادار خود بخود چلے جاتے ہیں۔ اور شروعات مجلس میں گزارش یہ کر دوں میرے برادران اور نوجوان بھائی جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، آخر میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے دست بستہ اور مؤدبانہ گزارش ہے، یوں تو فرش عزائے حسین پر جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر زحمت نہ ہو تو یہاں فرش عزا پر جہاں جگہ مل جائے وہاں آ کے بیٹھ جائیے۔ گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیے۔ وہ نوجوان کے جو انجمنوں میں ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، خاص طور سے ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر آ کے بیٹھیں۔ یہ دعوت نوجوانوں کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ تسبیح پڑھنے کا ثواب اس وقت ڈبل ہو جاتا ہے کہ جب اسے نماز کے بعد پڑھا جائے۔ تسبیح پڑھنے کا ثواب اس وقت ڈبل ہے کہ جب اسے نماز کے بعد پڑھا جائے۔
اسی طریقے سے ماتم سید الشہداء کا ثواب ڈبل ہوگا جبکہ مجلس سید الشہداء میں شرکت کی جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وقت میرے ملحوظ نظر ہے، لہذا میں بنا کسی تمہید میں وقت گزارے اپنی گفتگو سے مسلسل ہو رہا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تمہید بہت بن سکتی تھی. پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالحہ انجام دیتے ہیں، اور ایک وہ افراد کہ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. آج کی اس مختصر مجلس میں میں نے اس مجلس کا عنوان جو قرار دیا ہے وہ حسین شہید انسانیت ہے. حسین شہید انسانیت ہے. حسین شہید انسانیت ہے. میں یہ جملہ جو ہے نا، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. حسین شہید انسانیت ہے. علامہ نقن صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے شہید انسانیت. جب ایران میں ایک مجتہد کے سامنے اس کتاب کا نام پیش کیا گیا تھا نا کہ آغا نقن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جس کا نام شہید انسانیت ہے، تو کتاب کا نام سن کے کھڑے ہو گئے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بھائی ایک بات سنیے آپ حضرات، مجلس سید الشہداء میں بیٹھے ہیں، جب تک فضائل سید الشہداء ہوں تو اس کا رنگ وہ ہو، اور جہاں مصائب سید الشہداء ہوں تو اس کا رنگ وہ والا ہونا چاہیے. تو مجلس میں بیدار ہو کے بیٹھیے ماں، آپ حسینی بن کے آئے ہیں نا یہاں پہ، تو یہ پنکھوں کی آواز کم سے کم آواز آپ کی آواز پہ غالب نہ ہونے پائے. یعنی اتنی آواز بلند رکھیے گا کہ پنکھوں سے تو کم سے کم آپ کی آواز زیادہ نکلے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہ نے تمام نعمتیں انسان کے لیے خلق کی ہیں، تمام نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. انسان ہم نے ہر چیز تمہارے لیے خلق کی ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کہکشائیں، یہ قلائیں، یہ فضائیں، یہ ہر چیز میں نے تیرے لیے خلق کی ہے. اللہ نے کہا میرا تقاضا اتنا ہے کہ یہ جو میں نے تمام کائنات تیرے نام کر دی ہے، تو میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی زندگی کو میرے نام کر دے. انسان سے اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ تو اپنی زندگی میرے نام کر دے. اور کہا اپنی زندگی اگر تو نے میرے نام کری تو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، اس کا تمہیں فائدہ بتائیں گے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. اگر تم نے اپنی زندگی کو میرے نام وقف کر دیا تو میں کائنات کی ہر چیز کو تمہارے تابع بنا دوں گا، کائنات کی ہر چیز کو تمہارا تابع قرار دے دوں گا. اگر تم درخت کو آواز دو گے تو وہ چلتا ہوا آ جائے گا، سنگریزوں کو ہاتھ پہ اٹھا لو گے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگیں گے. مگر گزارش یہ کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو. تو تم جب اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو گے تو پھر میں ساری کائنات کو تمہارے تابع بنا دوں گا. مگر پروردگار عالم نے اسی عالم انسانیت میں کچھ لوگ اتنے اسپیشل بنائے، کچھ اتنے اعلیٰ بنائے، کچھ لوگوں کو اللہ نے چن کے اتنا منزہ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ اللہ نے کہا کہ ہیں تو یہ دکھنے میں تمہارے جیسے لیکن اصل میں یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. اس لیے صرف ان کی اتباع کرنا، ان کی صرف اتباع کرنا، ان کے جیسے بننے کی کوشش نہ کرنا.
بھائی میں ذرا سا دھیرے دھیرے قریب آنا جا رہا ہوں. ان کی سیرت پہ عمل کرنا, ان کے جیسے بننے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ ہم نے جو اسپیشل بنائے ہیں ان کا معیار اتنا بلند کیا ہے کہ وہ تو کیا ان کے در کی غلامی جو کر رہا ہے تم اس کے پیروں کی بھی دھول نہیں بن سکتے ہو. تو کبھی ان سے مقابلہ نہ کرنا, ان کی ہمیشہ سیرت پہ عمل کرنا, کبھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. بھائی کیوں کوشش نہ کرنا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کوشش نہ کرنا کہ یہ اور ہیں اور آپ اور ہیں, یہ کچھ اور ہیں اور آپ کچھ اور ہیں. بھائی آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ رات کی چمکتی ہوئی روشنی میں رات کے جو ستارے نکل رہے ہو, آسمان پر ستارے نکل رہے ہیں, ان ستاروں کو رات میں دیکھ کر ان ستاروں کی لذت اٹھا لینا اور ہے, لیکن ستارے کو اپنے در پر بلا لینا اور ہے. ان کے جیسے بننے کی کوشش نہ کرنا, چمکتے ہوئے ستارے کی روشنی سے لطف اندوز ہو جانا اور ہے, ستارے کو اپنے در پہ بلا لینا اور ہے, سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہو جانا اور ہے, سورج کو پلٹا دینا اور ہے, چاند کی روشنی سے لطف اٹھانا, فائدہ اٹھانا اور ہے, چاند کے دو ٹکڑے کر دینا اور ہے, توجہ, چاند کے دو ٹکڑے کر دینا اور ہے, توجہ ہے آپ حضرات کی, اما اپنے کسی گھر میں دروازے کو کھول کے داخل ہو جانا اور ہے, اور قلعہ خیبر کے دروازے کو اپنی 2 انگلیوں کو اٹھا لینا. قلعہ خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھا لینا اور ہے, قلعہ خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھا لینا اور ہے, اور میاں اپنے کسی بھائی کے بازوؤں پر بلند ہو جانا اور ہے, اور نبی کے بازوؤں پر بلند ہو کر من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا بننا. فرمائے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. سورج کی روشنی سے لطف اٹھانا اور ہے, سورج کو پلٹا لینا اور ہے, چاند کی روشنی سے لطف اٹھا لینا اور ہے, اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا اور ہے, اپنے بھائی کے بازوؤں پر بلند ہونا اور ہے, نبی کے بازوؤں پر بلند ہونا اور ہے, میاں حافظ قرآن اور مولوی قرآن ہونا اور نوکے نیزہ بجا کر قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ سے ان کی اتباع مانگی ہے, ان کے جیسے بننے کی کوشش نہ کیجیے گا, ان کے جیسے آپ نہ بن پائیے گا. ان کو بہت منظم بنایا ہے, ان کو بہت اسپیشل بنایا ہے, ان کی اتباع کا نام ہی ہم نے دین رکھ دیا ہے. جو ان کی اتباع کرے گا وہی دین ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویسا بنا دیا ہے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے. آغا جعفر شوستری نے اپنی کتاب قصائص الحسینیہ میں کہا ہے کہ مجھے کائنات کے اندر بس 2 اللہ کے گھر نظر آئے. توجہ عزیزان گرامی, آغا شوستری کا جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے بس اللہ کے 2 ہی گھر نظر آئے. پہلا گھر یا تو خانہ کعبہ ہے, دوسرا گھر قلب حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کا دل ہر حرم خدا ہے. یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد.
قلب حسین ہی اللہ کا گھر ہے. حسین نے اپنے دل میں کسی محبت کو بسنے ہی نہیں دیا سوائے محبت حسین کے, سوائے محبت حسین کے. کربلا کا کارنامہ اس بات, بھائی آپ میری طرف متوجہ رہیے, ہونے دیجئے جو ہو رہا منتظمین کام دیکھیں گے, آپ میری طرف متوجہ رہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی, قلب حسین جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے, اس لیے کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. حسین نے اپنا پورا گھر بار لٹا کے یہی بتایا ہے کہ اس دل میں صرف محبت حسین ہے, یہاں صرف اللہ رہتا ہے, یہاں صرف خدا رہتا ہے, یہاں صرف اللہ کا مکان ہے. محبت حسین, اللہ کے, حسین کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے. تو جب حسین کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے تو ہمارے دل میں صرف حسین کی محبت ہونی چاہیے. ہمارے دلوں کو حسین کا گھر ہونا چاہیے کہ اس دل میں بس حسین بستے ہیں, یہاں تو بس حسین رہتے ہیں. یہ حسین کا یہ دل نہیں ہے, یہ ہم نے حسین کا گھر بنایا ہے. اب آپ کو میں یہ عرض کرتا چلوں, مقصد بتائیے ہمارا کیا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے نا کہ ہم توحید تک پہنچیں. ہر بات کا مقصد ہمارا یہ ہے, ہماری مجلسوں کا مقصد, ہمارے جلسوں کا مقصد, ہمارے نوحوں کا مقصد, ہمارے مرثیوں کا مقصد, ہماری شاعری کا مقصد, ہر بات کا مقصد یہ ہے توحید تک پہنچا جائے, توحید تک پہنچا جائے, وحدانیت کو پہچانا جائے, وحدانیت کو پہچانا جائے. یہ ہوتے ہوئے بھی کہ مقصد ہمارا توحید ہے, اس کے باوجود بھی ہم بار بار یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, آ جاؤ حسینیت کی طرف, آ جاؤ حسینیت کی طرف, آ جاؤ حسین کے دروازے پر, آ جاؤ حسین کے دروازے پر. اما تو جب مقصد توحید ہے تو پھر حسین کے دروازے پر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہا حسین کے دروازے پر اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ جو بھی حسین کے پاس آیا ہے وہ رسالت کے پاس بھی گیا ہے, وحدانیت خدا کے پاس بھی. ہم نے بیچارے بہت سے توحید پرستوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے پڑھ لکھ کر وحدانیت خدا تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہ پہنچ بھی گئے, انہوں نے تعلیم حاصل کی, پڑھا لکھا, وحدانیت خدا تک پہنچ گئے. مگر بہت سے خدا تک پہنچنے والے ایسے ہیں کہ جو نہ آگے رسول تک پہنچ پائے, نہ امامت تک پہنچ پائے. مگر یہ در حسین کا معجزہ ہے کہ جو در حسین پا گیا وہ رسالت تک بھی جائے گا, وحدانیت تک بھی جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ حسین کی طرف, آ جاؤ حسین کی طرف. اور دوسری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ کروں, یہ بڑا مشہور, آپ نے شعر سنا ہے نا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب پتہ نہیں میں کتنے اقوال آپ کی خدمت میں نظر کر پاؤں گا, ورنہ میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آزاداری کے حوالے سے جو لوگوں کے قول ہیں ان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ جو ابھی میں نے بات پیش کی اس کی دلیل میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں. یہ شعر جناب جوش ملی آبادی صاحب کا ہے. یہ بہت بڑے فلسوف آدمی تھے, فلسفے کی دنیا میں انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور جو لوگ فلسفے کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ اتنا باریک راستہ ہوتا ہے فلسفے والا کہ اگر ذرا سا معاملہ ادھر ادھر ہوا فوراً انسان خدا کا انکار کر دیتا ہے. جناب جوش ملی آبادی کے بارے میں یہ ہے, انہوں نے اتنا فلسفہ پڑھا, اتنا فلسفہ پڑھا کہ وحدانیت خدا کا انکار کر دیا. کہا بھئی میں نہیں مانتا اللہ واللہ کو, میں وجود خدا کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, میں خدا کو نہیں مانتا. لیکن اس کے باوجود بھی جناب جوش ملی آبادی کی جب زندگی گزری تو انہوں نے, لوگوں نے دیکھا کہ وہ فرش ادا پائے, اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر وحدانیت خدا کا
اقرار کر لیا، پھر اللہ کو ماننے لگے، پھر اللہ کو ماننے لگے۔ تو کسی نے سوال کیا آپ نے تو اللہ کو چھوڑ دیا تھا، یہ آپ وحدانیت کی طرف کیسے آ گئے؟ آپ نے تو اللہ کو چھوڑ دیا تھا، آپ نے تو اللہ کو چھوڑ دیا تھا، آپ پھر وحدانیت کی طرف کیسے آ گئے؟ تو جناب جوش ولی آبادی نے کہا میں نے اللہ کو چھوڑا تھا، حسین
یا لوہے کا ٹکڑا باندھ کر قیدی کی کمر میں باندھا جاتا ہے اور اب اسے کہا جاتا ہے کہ چلو، تو وہ قیدی جتنے قدم چلتا ہے پہلے اس پتھر کو کھینچتا ہے، پھر وہ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اب اتنی مصیبتوں کے بعد یہ جو سید سجاد کو جلدی لے کے جا رہے تھے، ارے سوچئے ذرا سید سجاد نے یہ سفر کتنا مشکل طے کیا ہوگا۔ ایک روایت استاد احمد تمام ہو رہی ہے، مسجد کا خاتمہ ہے۔ والی سکینہ کو جو اونٹ پر بٹھایا گیا تھا نا، تمام محملوں کو بیٹھنے والی بچی ہے، قلب حسین پہ سونے والی بچی کا نام سکینہ ہے، زینب و عباس کی گود میں پلنے والی ہے یہ بچی۔ جب بھی اسے بے کجاوا اونٹ پہ بٹھایا گیا، سکینہ گر جاتی ہے، پھر بٹھایا جاتا ہے، سکینہ پھر گر جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب سکینہ گری، زینب نے سمر سے جا کے کہا، اے سمر، ہماری بچی کبھی اکیلی نہیں بیٹھی ہے، اتنا کرم کر دے کہ اس بچی کو ہم میں سے کسی کے ساتھ بٹھا دے۔ تو یہ سن کے سمر نے کہا، اے زینب، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سکینہ کے لیے انتظام کر دیا۔ زینب سمجھی شاید رباب کی گود میں بٹھایا جائے، شاید پروا کی گود میں بٹھایا جائے، شاید میری گود میں بٹھانے کا حکم دیا جائے۔ قاضی کو یہ کہہ کر سمر نے ایک رسی طلب کی، رسی آ گئی، لیجے اونٹ کو بلایا گیا، سکینہ کو اونٹ کی پشت سے، ننگی پشت سے لپیٹ دیا گیا۔ میں پھر وہی کہوں گا، قافلہ جلدی چل رہا تھا نا، جیسے جیسے قافلہ جلدی چلتا تھا، سکینہ کا بدن چلنے۔ بھئی جب غسالہ غسل کے لیے لے کے گئی ہے سکینہ کو، تو وہ چیخ مار کے باہر آئی اور آ کے کہا، مولا آپ کی بچی کو کوئی بیماری ہے کیا؟ میرے مولا نے کہا، رے ایسا نہ کہو، میری سکینہ بیمار نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بچا ہے؟ میں جیسے اس کا کرتا اتارتی ہوں، اس کے بدن کی کھال کرتے کے ساتھ میں آ رہی ہے۔ میرے مولا نے کہا، یہ وہی بچی ہے جس نے اتنے تازیانے کھائے ہیں، اونٹ کی ننگی پشت سے لپیٹا گیا، اس کا سارا بدن اونٹ کی پشت سے سیارۃ الذین ظلموا ایہم القلبین ینقلبون ماتم حسین۔ تار لپیٹتے چلو۔ ہنگام ہو پردرد نظارہ ڈوبا ہوا اسلام کی قسمت کا ستارہ، جب فرش زمین میں فلک کانپ رہے تھے، اللہ نے شفیع کو اس طرح پکارا، یا ایتھا النفس المطمئنہ راضیتم مقضیہ، اے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ جا، اے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ جا۔
شرف پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے لاشا اٹھا چکا ہے ہم شکل مصطفیٰ کا مرقد بنا چکا ہے ننھے سے لقا کا مرقد بنا چکا ہے ننھے سے لقا کا عزم و عمل کے پیکر عزم و عمل کے پیکر رب کی طرف پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے تو نے بچا لی عزت لاکھوں پیغمبروں کی تو نے بچا لی عزت لاکھوں پیغمبروں کی حسرت ندی نکلنے ایک بھی ستم کرو کی حسرت ندی نکلنے ایک بھی ستم کرو کی پہلے بقائے دی کا پہلے بقائے دی کا تاج شرف پلٹ آئے رب کی طرف جزاک اللہ مجبور تجھ کو سمجھا اہل ستم نے لیکن مجبور تم کو سمجھا اہل ستم نے لیکن تیرا سا کارنامہ کب ہے کسی سے ممکن تیرا سا کارنامہ کب ہے کسی سے ممکن تو انبیاء کی ذات تو انبیاء کی ذات سلف پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے یہ بے زباں سے کہہ کر بھیجا تھا مانے رن میں اسلام کو ہے خطرہ کربو بلا کے بن میں اسلام کو ہے خطرہ کربو بلا کے بن میں ہنس ہنس کے میرے بیٹے ہنس ہنس کے میرے بیٹے دشمن کی سب پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے نفس مطمئنہ آخری دو بند ذریعے سماعت کرتا ہوں حیران ہے ملائکے سب جرأتوں پہ تیری حیران ہے ملائکے سب جرأتوں پہ تیری ہے ناز انبیاء کو ان ہمتوں پہ تیری ہے ناز انبیاء کو ان ہمتوں پہ تیری ہے مرسادار شورے ہے مرسادار زورے شاعر جب پلٹ آئے نفس مطمئنہ رب کی طرف پلٹ آئے آخری بندھیاں سماعت کرتا ہوں پھر جلوس آگے بڑھے گا انجمنوں کا نام میں بیان کروں گا تیری ولا میں حر کا دل کہہ رہا تھا پیغم تیری ولا میں حر کا دل کہہ رہا تھا پیغم رو رو کے کہہ رہا ہے کیوں حسرتوں کا ماتم شے کی طرف پلٹ آئے نفس مطمئنہ
سلامت رہیے. مقطع حدیث سماعت کرتا ہوں. کو اے ریاض گھیرا فوراً ہی اہل کینے, سنتے ہی روک لی تھی تلوار شاگردی نے, کامل صدف پلٹ آئے نفس مطمئنہ ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جلوس علم مبارک برآمد ہو چکا. سب سے پہلے انجمن عباسیہ نوگاواں سادات دہلی گروپ آپ کے سامنے علم جلوس بڑھا رہا ہے. انجمن عباسیہ سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں. اس کے فوراً بعد انجمن تنظیم ماتم امروہہ اپنا حلقہ لگائے گی. انجمن تنظیم ماتم امروہہ, انجمن عباسیہ کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں. جلوس ازا علم مبارک آپ کے سامنے بلند ہو چکے, اب آگے بڑھ چکے ہیں. انجمن عباسیہ کے تمام ممبران سے التماس ہے کہ اپنا جلوس آگے بڑھائے. انجمن تنظیم ماتم امروہہ انجمن عباسیہ نوگاواں سادات اپنا جلوس برآمد کر رہی ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ انہیں راستہ دے دیے. انجمن عباسیہ آپ کے سامنے ہے. اس کے فوراً بعد انجمن تنظیم ماتم امروہہ حلقہ لگائے گی. اس کے فوراً بعد انجمن صاحب الزمان اوکھلا, ان کے پیچھے ہم عزاداران سید الشہداء. یہ علم مبارک نشانی ہے, پرچم یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی شان ہے, دین کی پہچان ہے, ہماری جان ہے. یہ عباس کا نشان ہے. عزاداروں, ہم پیدا ہوئے اس پرچم کی عظمتوں کے سائے میں. ہماری زندگی وقف ہے پرچم عباس کی شان کو بچانے کے لیے. ہم زندہ ہیں پرچم اسلام کے سائے میں رہنے کے لیے. عزاداروں, ہم عباس کے اس پرچم کو کبھی, عباس نے اپنے جیتے جی اس پرچم کو کبھی نہ جھکنے دیا. عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے لیکن یہ پرچم اسلام آج تک بلند ہے. عباس کے دونوں بازو قلم ہونے کے بعد دنیا میں ہزاروں ہاتھ ہیں جو عباس کا پرچم اٹھا رہے ہیں. انجمن عباسیہ نوگاواں سادات اپنا جلوس آگے بڑھا رہی ہے. اس کے بعد انجمن تنظیم ماتم امروہہ گزارش ہے انجمن تنظیم ماتم امروہہ سے کہ وہ اپنا حلقہ لگائیں. انجمن تنظیم ماتم امروہہ, اس کے بعد انجمن صاحب الزمان اوکھلا. اللہ ان ماتم داروں کو سلامت رکھے. تمام عزاداروں کو سیدہ خصوصی دعاؤں سے نوازیں. معصومہ کونین ان عزاداروں کے لیے آمادہ ہیں. عزاداروں, میں گزارش گزار ہوں انجمنوں کے لیے راستہ فراہم کر دیجئے. انجمنوں کے لیے راستہ فراہم کر دیجئے, برائے مہربانی راستہ فراہم کر دیجئے. آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیے. انجمنیں آ رہی ہیں, برائے مہربانی تھوڑا سا راستہ دے دیجئے. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ انجمن ہائے ماتمی اپنا حلقہ لگا رہی ہیں. آپ تھوڑا سا راستہ زیارت کرتے رہیے لیکن راستہ دیجئے, مہربانی فرمائیے. شاباش, سلامت رہیے. شاباش, سلامت رہیے. انجمن تنظیم ماتم امروہہ الحمدللہ اپنے زیرینہ شان کے ساتھ اپنا جلوس علم
برآمد کر رہی ہے. اس کے فوراً بعد انجمن صاحب الزمان اوکھلا اپنا حلقہ لگائیں. انجمن صاحب الزمان کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنا حلقہ آگے بڑھائیں. انجمن صاحب الزمان اوکھلا اپنی انجمن کو لے کر آگے بڑھے. نوجوانوں نے انجمن صاحب الزمان اوکھلا. اس کے بعد انجمن مہدیہ چھولس کے نوجوان اپنی انجمن کا حلقہ لگائیں. انجمن صاحب الزمان کے فوراً بعد انجمن مہدیہ چھولس کے نوجوان اپنا حلقہ لگائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انجمن مہدیہ چھولس کے بعد انجمن نور عباس شاہین باغ. انجمن صاحب الزمان اوکھلا کے بعد انجمن مہدیہ چھولس. انجمن مہدیہ چھولس کے نوجوانوں سے التماس ہے کہ اپنا حلقہ لگائیں, آگے بڑھیں. انجمن صاحب الزمان اوکھلا کے نوجوان اپنا حلقہ بڑھا رہے ہیں. انجمن مہدیہ چھولس کے نوجوانوں سے گزارش ہے اور مہربانی کر کے جگہ فراہم کر دیں انجمنوں کو آنے کے لیے. ہم شکر گزار ہیں تمام انجمن ہائے ماتمی کے جو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے مجلس میں شرکت کی, اپنے جلوس لگا, یہ حلقہ لگا رہے ہیں, ماتمداری کر رہے ہیں, نواخوانی فرما رہے ہیں. ہم انجمن ہائے ماتمی کے شکر گزار ہیں. جعفری یوتھ فیڈریشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس شانہ بشانہ موجود رہے. انجمن مہدیہ چھولس یہاں کوئی موقع نہیں, یہاں نہیں. انجمن مہدیہ چھولس کے بعد انجمن نور عباس شاہین باغ. عباس شاہین باغ بعد انجمن سزائے ماتم اوکھلا. انجمن سزائے ماتم اوکھلا کے بعد انجمن کارگل. انجمن نور عباس شاہین باغ. انجمن نور عباس شاہین باغ کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنا حلقہ مبارک کا جلوس بڑھائیں, آگے اپنا حلقہ لگائیں. انجمن نور عباس شاہین باغ. اس کے بعد انجمن سزائے ماتم اوکھلا. انجمن نور عباس شاہین باغ کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تیزی سے پڑھیے, فاصلہ ہو گیا ہے. انجمن نور عباس شاہین باغ ان سے گزارش ہے کہ ذرا تیزی سے آگے بڑھیں. اس کے فوراً بعد انجمن سزائے ماتم اوکھلا اور اگر اس کے بعد انجمن کارگل موجود ہے تو انجمن کارگل. نوجوانوں نے انجمن کارگل سے گزارش ہے کہ آپ کی ویوستھا حلقہ لگائیں. انجمن نور عباس شاہین باغ کے نوجوانوں سے التماس ہے کہ ذرا تیزی سے آگے بڑھیے. اللہ سلامت رکھے تمام ناماتمیوں کو, ان نظرداروں کو, ان سوگواروں کو. ہم گزارش گزار ہیں انجمن نور عباس شاہین باغ کے نوجوانوں سے تیزی سے اپنا حلقہ آگے بڑھائیے. اس کے فوراً بعد انجمن سزائے ماتم اوکھلا کے نوجوان اپنا حلقہ لگائیں. انجمن نور عباس شاہین باغ. ماشاءاللہ سلامت رہیے. انجمن نور عباس شاہین باغ. ماشاءاللہ. انجمن سزائے ماتم اوکھلا کے نوجوانوں کو شکر گزار ہیں. سلامت رکھے. جیسے ہی انجمن سزائے ماتم اوکھلا اپنا جلوس بڑھا رہی ہے.
सदाए मातम के बाद अंजुमन कारगिल। नूर अब्बास और सदाए मातम दोनों आगे अपना हल्का बढ़ा चुकी है। अगर अंजुमन कारगिल हो तो गुजारिश है तमाम अज़ादारों के, तमाम शौकबारों के, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के जो इस मजलिस में शामिल हुए जाफरी यूथ फेडरेशन की जानिब से अंजुमन हाई मातमी अपना जुलूस बढ़ा चुकी है। हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस फर्श अज़ा के पर हमारे साथ मौला को पुरसा पेश करने के लिए तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को मासूम कौनैन को उनकी जगह पारों का पुरसा दिया। जाफरी यूथ फेडरेशन आप सबका शुक्रिया अदा करती है। नूर करो हक अदा हुस्न इस्लाम का, 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 सदका उन्हीं का है ये जिस्म में जो जान है, खुद इमाम हाथ ही इसके निगहबान है।
जख्म दिलों पर लाए हैं, जख्म दिलों पर लाए हैं, जख्म दिलों पर लाए हैं, जख्मी गला है ज़ैनुल बाका। अरे आनो मोहम्मद कासिम अकबर, आनो मोहम्मद कासिम अकबर, जाने नबी और सानी हैदर, जाने नबी और सानी हैदर, रोती है तुमको सानी ये जहरा रासों का। अल्लाह मेरे भैया हाय हुसैन, मेरे भैया हाय हुसैन, कैसे बहन को आए चैन, कैसे बहन को आए चैन, कैसे बहन को आए चैन, लगता है गम से मेरा कलेजा। कैद से छुट कर आए हैं, कैद से छुट कर आए हैं, जख्म दिलों पर लाए हैं, जख्म दिलों पर लाए हैं, जख्मी गला है ज़ैनुल का